روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ رمضان سے پہلے سن لیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطار کریں گے، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوکی اور پیاس کو برداشت کریں گے، مگر ان کے اعمال اور قلعہ جنت کے دروازے بند کر دیے گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گا عورتوں کے آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے سے یہ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں جتنی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکیں گی، جنتی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، سوچو اور کسی بد نصیب عورتوں ہوں گی جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکے گا، جو اپنے اعمال کی قید بن کر رہیں گی، جو دن پر بھوکی رہیں مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہوئی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ عورتیں کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے نیکوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ جب وہ عورتیں جو رمضان میں عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کی نماز قبول نہ ہوگی، کیونکہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اور ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے ہنر ہیں جو تمہارے نماز، تمہاری دعائیں اور تمہارے روزے سب ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ کون سے عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورت جو نماز تو پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق ایسا ہے کہ زبان سے تین مارتی ہے، دوسروں کے دل توڑتی ہے، لوگوں کی عزتیں غصے میں زیادہ تر خنجر بن جاتی ہے، ایسے الفاظ بولتی ہے جو سامنے والے کا دل چھلنے کر لیتی ہے۔ میرے پیاری بہنوں، ایک شخص میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ برا ہے، وہ ہر وقت عورتوں کو زبان کے تیز تار مارتی رہتی ہے، ان کا دل دکھاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میرے نبی کریم نے فرمایا، وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گی، بلکہ وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ جنت بد اخلاق لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ نے جنت کو صرف ان کے لیے بنایا جن کا اخلاق نرم دل، پاکیزہ اور نبی اچھے ہوں۔ غور کرو، وہ عورت جب نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، مگر اس کی زبان ایسی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور جنت کے حقدار نہیں۔ میں وہیں شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک دوسری عورت بھی ہے، وہ کبھی بھی نماز چھوڑ دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے اور کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب عورتیں اس کی تعریف کرتی ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے اور دوسروں کو عزت دیتی ہے، اور وہ اپنے نام لے اور میٹھے الفاظ جیت لیتی ہے، مگر کبھی کبھار اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا، ہاں، وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے، اور ایک دن اس کا یہ بھی اخلاق اس نے نماز کا پابند بنا دے گا۔ اگر تم نماز میں دوسروں کو تکلیف دیتے ہو، اگر تمہاری زبان سے شان نکلتا ہے، اگر تم دوسروں کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہو،
تو تمہاری نماز بے فائدہ ہے۔ جنت میں وہیں عورتیں جائیں گی جس کی زبان نرم ہوگی، جس کے اخلاق دوسروں کے لیے پیسہ سکون ہوں گے، جو دوسروں کو عزت دے گی، جو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام بنائے گی۔ عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت وہیں قبول ہوتی ہے جو دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہو، جو نرمی اور محبت کے ساتھ ہو، جو اللہ کے بندوں کو عزت دینے کے ساتھ ہو۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کی عورتوں پر نظر ڈالیں تو دیکھ کر دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں 4 دن کی جوانی کیا دی۔ وہ اپنی اوقات بھول بیٹھی، اپنے شوہر کے سامنے بدتمیزی، غرور اور نافرمانی کرنے لگی کو چھوڑ کر تلخ الفاظ اپنا لیے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو تم کو کم تر سمجھتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنے خوبصورتی پر فخر کرتے ہیں، مگر یہ نہیں جاتی کہ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ایسی عورتوں کا انجام بہت ہیبت ناک ہے۔ میرے نبی معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران ہوئے، اور میرے نبی نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میرے نبی معراج کی رات جہنم کے قریب پہنچے تو ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کوئی عورت اپنی زبان کے ساتھ جہاں تک پہنچی رہی تھی، بہت تڑپ رہی تھی، مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ میرے نبی سے پوچھا، ہے جبرائیل، یہ کون سے عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھی، جو اپنے شوہروں کے سامنے بد اخلاق بن کر رہتی، جو تلخ زبان استعمال کرتی، جو گھر کے ماحول کو بہکانے والی تھی، جو شوہر کی عزت کرنے کی بجائے اپنی زبان سے زخم دیتی تھی، آج عبادت کے باوجود بھی جہنم میں جل رہی ہیں، کیونکہ ان کے غرور، تیز زبان اور بد اخلاقی نے ان کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ میری بہنوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسی تو نہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ لہجہ سخت رکھتی ہو، جو اپنی زبان سے زخم دیتی ہو، جو شوہر کو کم تر سمجھتی ہو، جو تھوڑی سی خوبصورتی پر غرور کرتی ہو؟ آج اگر ہم نے اپنی زبانوں کو قابو میں نہ رکھا، آج اگر ہم نے اپنی بدتمیزی کو نہ چھوڑا، آج اگر ہم نے تکبر کو نہ چھوڑا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں بھی ان عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے، ورنہ نماز بھی جہنم نہیں بچا سکے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔